الحمد لله خالق السماوات والأرض جعل في خلقه آيات للمتفكرين اللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق اللہ العظیم. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ کی تخلیق و کاریگری میں غور و فکر. عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. یعنی بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان پائے جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا. پس اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی عقل و فکر روشن ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ کا یہ فرمان زبان پر بلا اختیار جاری ہو جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. یعنی اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے. یقیناً اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو ایک کھلی کتاب بنایا ہے اور اس کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی انوکھی کاریگری اور اس کی بے مثال خلقت میں غور و فکر کریں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزاری. بس جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ آیت کریمہ پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یعنی بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے دلائل ہیں. حضرات سامعین، میرے دینی بھائیوں، بلا شبہ پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، اسے ایک محفوظ چھت بنایا اور ہمیں اس میں غور و فکر کی دعوت دی. چنانچہ ارشاد فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. یعنی
کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے. بس اس کے نتیجے میں یک کے بعد دیگرے دن اور رات کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا. واقعی خالق کائنات جل جلالہ کی یہ قدرت و حکمت آدمی کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہے اور نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی اور اسی کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں. ہر عیب سے پاک ہے خدائے عز و جل جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عظمتوں والا ہے. اور بہت بابرکت ہے اللہ جل جلالہ جو ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا اور حکمت والا ہے. خدائے عز و جل نے اپنی شان میں فرمایا الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یعنی بڑی بابرکت ہے اس کی شان جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور نور پھیلانے والا چاند بنایا. اور وہ ایسی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے. اور یہ سب اس شخص کے سمجھنے کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے. یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمیں اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الخالق العظیم البارئ الحکیم والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین. باری تعالیٰ کی کاریگری میں غور و فکر کرنے والے مومنوں، خالق کائنات جل جلالہ کا ارشاد ہے وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں کامل یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بس ہر غور و فکر کرنے والا اور عبرت و بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والا بندہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور اس حقیقت پر اس کا ایمان، یقین اور مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ میں مضبوط و مستحکم ہے اور اپنے وسائل میں متوازن و معتدل ہے، جیسا کہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، یعنی اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا ہے اور اس میں ہر طرح کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں. پھر باری تعالیٰ کی طرف سے انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنی حد تک زمین کے نظام کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اس کی آب و ہوا کو معتدل رکھے اور زمین کے سرمائے کی حفاظت و پائیداری میں اپنا کردار ادا کرے اور اس کی نعمتوں کو ضائع نہ کرے بلکہ ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرے. یقیناً خدا عز و جل نے اس زمین کو ہموار و مرتب کیا، اسے پھیلایا، اسے لائق منفعت بنایا، اس میں اپنی نعمتوں کو بکھیر دیا اور اس میں پانی برسایا. بس اس کے ذریعے ہر قسم کے غلے اور پھل پیدا کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفکرون. یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی سے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بلا شبہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں. اور باری تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اپنی ذات میں اور تخلیق انسانی میں غور و فکر کریں. وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی اور خود تمہاری اپنی ذات میں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل صورت اور بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی بس اللہ کی شان بہت بڑی اور بہت بابرکت ہے جو تمام کاریگروں میں سب سے بہتر کاریگر ہے. میرے بھائیوں، اپنی ذات میں غور و فکر کے ساتھ ہم اس حقیقت میں بھی غور کریں کہ ہماری صورت، ہماری رنگت، ہماری بولیاں، ہماری زبانیں الگ الگ ہیں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کا عظیم شاہکار ہے. اس کا ارشاد ہے ان فی ذلک لآیات للعالمین، یعنی بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بس مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ، اس کی انوکھی کاریگری اور اپنی بناوٹ میں غور کرے. اسی طرح اپنے وجود کی غرض و غایت میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے جو کچھ چاہا ہے ان کو پورا کرے اور اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے. رب العالمین ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین. اللہم وفق رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد ونوابه واخوان حکام الامارات وولی عہد الامین وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بما تحبه وترضى. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وأدخلهم بفضلك فصيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.